کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو سرکار کے غلام سے سن لے، پیر طریقت کے در کے بھکاری سے سن لے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، میرے آقا نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں لیکن ادا کرنے میں زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ زبان پہ جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ کو بھاری محسوس ہوا یا ہلکا؟ بالکل ہلکا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ دو کلمے جو اللہ کو پسند ہے اور زبان پہ ہلکے ہیں، یہ دو کلمے میزان پہ بہت بھاری ہیں۔ میزان کیا؟ قیامت کے دن ترازو ہوگا۔ میزان کے معنی ترازو، دو پلے ہیں، ایک پہ نیکیاں رکھی جائے گی اور دوسرے پہ گناہ رکھا جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دو کلمے اللہ کو پسند ہے، زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان پہ بھاری ہیں، یہ دو کلمے نیکیوں کے پلے پہ رکھا جائے گا، نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ دو کلمے ہیں کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نیکیوں کے پلے پہ یہ دو کلمے رکھے جائیں گے، وہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ لوگوں آپ اسے بھی سنا دیں جسے معلوم نہیں ہے، اور جسے معلوم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا ہے آپ اسے بھی بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے، آپ جو غلط بولتے ہیں اور جو بول رہے ہیں وہ بولیں گے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان علی شان ہے۔ 1450 سال پہلے غیب دان نبی نے فرمایا، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 18۔ اے بابو بات مت کرو یار، بات مت کرو اب، کیونکہ اب کنفرم ہو گیا کہ میرے ہی اوپر ہے سارا معاملہ۔ ہم چھوڑیں گے تبھی سلام ہوگا، اور جب تک نہیں چھوڑیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھنا ہی ہے۔ تو آپ میری طرف دیکھیے، میں آپ کو دیکھوں، پھر جلدی سمیٹ لوں میں الحمدللہ۔ بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا، کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا، بولے سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا، کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا، کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مجمع سے اللہ نے ایک دیا ہے، پروردگار ان کی زندگی میں بہار عطا فرما دے، بولیے آمین۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، آج لوگ نہیں دیکھتے چائے خانے پہ بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں،
موڑ پر کھڑے ہو کر مسئلہ مسائل بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی بات کرے تو کنارے ہو جانا، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ نہیں، اسے بولنے میں ذرہ برابر بھی خطا ہوئی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی دولت یہی رہ جائے گی، گھر مکان یہی رہ جائے گا، ساری دولت لوگ بانٹ لیں گے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ جہاں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہیں پہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ لوگوں اس کی حفاظت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور ہر علاقے میں رہتے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں حق ہوگا وہاں باطل بھی ہوگا، تبھی تو حق کا پتہ چلے گا۔ میرے آقا 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ اسے یاد کر لیں، جلد اول صفحہ نمبر 18، یہ نوٹ کر لیں، دل کی تختی پر نوٹ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سر زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔ عالم صاحب تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اور یہی میں دعا کرتا ہوں کہ سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، اور دل کو میرے قرآن بنا دے یا اللہ، دل کو میرے قرآن بنا دے یا اللہ۔ اب محفل میں ہرانے والے عاشق کو، محفل میں ہرانے والے عاشق کو جنت کا مہمان بنا دے، جنت کا مہمان بنا دے جنت کا مہمان بنا دے اللہ، سینے کو جزدان بنا دے اللہ۔ اے اللہ سب کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما دے۔ لوگوں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 18 پہ ہے، ما من شیء لم اکن رأیتها الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ نہ لیا ہو، حتی الجنۃ والنار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مالک کون و مکان غیب داں مصطفیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ میں جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی رسول کونین نے فرمایا، جو میرے آقا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، کون آیا ہے، کون بیٹھا ہے، کون چلا گیا، سب کو میرے نبی جان رہے ہیں۔ اس میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حدیث پاک گڑھ کر بیان کریں گے۔ مسلم شریف میں ہے، آپ اسے بتا دیں گے، مسلم شریف میں ہے، جلد اول صفحہ نمبر 10، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم
ولا يفتنونكم. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مکمل حدیث پاک ہے عربی میں. آپ بولیں, کم سے کم اردو میں تو کہہ سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, میرے آقا نے فرمایا یکونو فی آخر الزمان, زمانے کے آخر میں, دجالونا کذابونا. اے بابو تم لوگ جا رہا ہے, ٹھیک ہے جاؤ, برابر کے لیے مت چل جانا. اور یہ سنو, ہاں حلہ کرتے ہوئے کہہ لیے جا رہا ہے. ایک جگہ اسی طرح پروگرام میں مولانا صاحب ڈانٹ دیا, بیٹھ, اور بچہ بیٹھ گیا, پھر اٹھا, مولانا نے کہا ڈانٹ, بیٹھ, پھر بیٹھ گیا. اب پروگرام ختم, شرنی بڑھ گئی, سب چل گیا, اور وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. کہا بابو اب جاؤ, نے اب کہیں نہیں جا رہا. بولا مولانا صاحب جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ تو یہی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ضرورت ہے جائیے, پھر آ جائیے, اور نہیں تو کوئی بات نہیں, بس الحمدللہ ثواب مل گیا, برکتیں مل گئی, اللہ نے قبول فرما لیا. ورنہ کسی کی زبان ایسی نہیں کہ سبحان اللہ بول سکے. اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسی کو یہ توفیق دیتا ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, یا علی شیر خدا مجھے وقت نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا. مولا کائنات نے فرمایا نہیں, ایسا مت کہو کہ وقت نہیں ملتا ہے. سن لے, اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے, پروردگار جس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی دولت کو نہیں چھینتا, اس کے کاروبار کو نہیں چھینتا, اس کے رزق کو بند نہیں کرتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے کاروبار میں کمی نہیں کرتا, بلکہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ سجدہ نہیں کرتا. جلسے میں آنے والوں آپ یاد رکھیں, جلسہ کرنا مستحب ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھے, اللہ ناراض ہے. یہ جان لے, آپ اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتے ہیں, ہر ایک کے لیے دسترخوان نہیں بچھاتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو کاٹ دیتے ہیں, اسی کو دعوت دیتے ہیں, اسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ رب کعبہ ہے, وہ رب مصطفیٰ ہے, وہ پروردگار ہے. جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. لوگوں, فجر کی نماز قضا نہ ہو, کوئی بھی نماز قضا نہ کرے. جو میرے خواجہ فرماتے ہیں, جس خواجہ غریب نواز کا نام لے رہے ہیں, اور الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا کرسیاں خالی ہے, یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, اس پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک عبارت میں آپ کو سناؤں. یہ سگے حافظ ملت الحمدللہ مکمل عربی عبارت کے ساتھ حدیث پاک سنا سکتا ہے. ہر جگہ پہ فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے. سرکار میرے خواجہ غریب نواز بھی آئے ہوئے ہیں. محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں, محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں, محفل کے ذرے ذرے محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں. لگتا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگوں کی آنکھیں ایسی نہیں کہ دیکھ سکے. لگتا ہے میرے خواجہ, لگتا ہے میرے خواجہ تشریف لا رہے, لگتا ہے میرے خواجہ تشریف لا رہے ہیں. محفل کے ذرے ذرے کیوں جگمگا رہے ہیں,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حدیث پاک کا ترجمہ سن لیں. میرے آقا نے فرمایا، یہ کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں. الحمدللہ آخر میں ہم اپنا نمبر بھی دے دیں گے، اگر کوئی زیادہ ٹٹیائے تو اس کو بات کرا دیجیے گا، اور نہیں تو پھر کہیے گا تم بھی اسٹیج لگاؤ، ہم بھی لگاتے ہیں اور بات ہو جائے. جسے صحیح سے رکوع کرنا نہ آوے، جسے صحیح سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آوے، اور یقین ہے کہ جسے فاتحہ نہیں پڑھنا آتا وہی فاتحہ کے خلاف بولتا ہے. ہاں وہی بولے گا، کیونکہ نماز میں اگر کسی نے الحم کہا تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اگر الحم کہہ دیا چھوٹی ہاں سے، الحم ایک کہہ دیا دو چشمی ہاں، اگر وہ ہاں سے کہہ دیا الحم تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں کہ اسی میں سے ہے چھوٹی ہاں والا، اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یکونو فی آخری زمان، زمانے کے آخر میں، ترجمہ سنیں، دجالونا کذابونا، کچھ جھوٹے دجال لوگ پیدا ہو جائیں گے. یاتونکم من الاحادیث، اور وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں لاویں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیث کو نہ تو تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، لوگوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، اب یہ دیکھیے میرے آقا نے 1450 سال فرما دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بات بات میں کہیں گے حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. ہاں جسے آپ نے کبھی نہیں سنا، بلکہ ہم اور آپ کیا سنے، ہم لوگ کے دادا پردادا بھی نہیں سنے. میرے آقا نے فرمایا، آپ کہیں گے اچھا کرنا کیا چاہیے، تو ہم لوگ اپنی طرف سے طے نہیں کریں گے. یا رسول اللہ جب ایسے لوگ مل جائیں تو کیا کریں گے میرے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، نبیوں کے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جس قدر ممکن ہو تم اس سے بچتے رہنا. کیا بولے میرے آقا؟ جس قدر ممکن ہو اس سے بچتے رہنا، بچتے رہنا. یا رسول اللہ اگر ہم سب نہیں بچ پائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، اگر نہیں بچو گے اندیشہ گئے، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. آج یہی تو کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، فتنے میں ڈال رہے ہیں، شبہ میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی شبہ میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کدھر جاؤں سمجھ میں نہیں آتا. اے لوگوں نہیں یاد رکھیں، یقیناً جو شہدائے نبی ہے خلد میں بے روح کے جائیں گے. سبھی لوگ بول دے سبحان اللہ. جو شہدائے نبی ہے خلد میں بے روح کے جائیں گے. دوسرے مصرے میں سنیے گا، جو شہدائے نبی ہے خلد میں بے روح کے جائیں گے، اور جو گستاخ نبی ہے قبر ہی سے ٹھوکے جائیں گے. جو گستاخ نبی ہے قبر ہی سے ٹھوکے جائیں گے. اب بھائی کو مت اٹھائیے کیونکہ سونے کا ٹائم تو بہت ہو گیا، اب اسے سونے دیجیے، کیونکہ جانتے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن دیکھیے گا لوگ جائیں گے نہا دھو کر کے، اب پایا کے پاس بیٹھ کر لے جھپ رہے ہیں. سو رہے ہیں؟ نہیں سو نہیں رہے، سوچ رہے ہیں. اچھا اللہ کے گھر میں سوچ رہے ہیں،
ایک دم نہیں، وقت تو پورا ہو گیا، میں بھی انشاءاللہ جا رہا ہوں، دنیا سے نہیں بلکہ پروگرام اب ختم ہوگا انشاءاللہ، پھر زندگی رہے گی، اللہ چاہے گا پہلے موقع ملے گا، اگر سبھی لوگ رہتے حدیث پاک سن لیتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن جو چلے گئے ہیں آپ ان سے حدیث مصطفیٰ سنا دیجئے گا۔ اور میرے آقا کریم کے دیوانوں، ہر جمعرات کے دن آپ اب سرکار غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیر لسانی پیر پیرا میر میرا حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے نام سے اپنے گھر میں فاتحہ دلائیں گے، بولیے انشاءاللہ تعالی۔ ہر جمعرات کو جس گھر میں غوث اعظم کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی، سبحان اللہ۔ اور جس مال میں آپ کا مال بہت زیادہ ہے، یا غوث اعظم المدد لکھ کر کے اور اس مال پر رکھ دیجئے، الحمدللہ مال کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کے نام سے ہر جمعرات کو نیاز دلائے، جو منع کرے نہ مانے۔ آپ اپنے عالم کی زبانی حدیث مصطفیٰ سن رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ اور ہر جمعرات اور مغرب کے بعد، جمعرات کے مغرب کے بعد کیا جمعہ کی رات آتی ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے، سنیے، دستور القضاء میں لکھا ہوا ہے یہ عبارت حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا ارواح المومنین یاتونا، سنا دے یا ختم کر دیں؟ پورا کر دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا ارواح المومنین یاتونا فی کل لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک مومنین کی روحیں جن کا انتقال ہو گیا، مومنین کی روحیں جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہے۔ انا ارواح المومنین، بے شک مومنوں کی روحیں یاتونا آتی ہیں، فی کل لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں، لیل مانے رات، و یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں روح آتی ہے۔ ہم لوگ کے رشتہ دار میں جس کسی کا بھی انتقال ہوا، دادا دادی نانا نانی کوئی بھی ہو، روح آتی ہے۔ ماں باپ کسی کی جس کا انتقال ہو گیا روح آتی ہے، کہاں پہ؟ گھر میں۔ سبحان اللہ۔ شرنی رکھ دیجئے بابو، شرنی آنا مطلب مولانا صاحب اب آپ کو رک نہیں پڑے گا، چاہے جو ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر بھی لال ٹکڑا ہے، یعنی کہ سنگل مل گیا آپ کو کہ اب آپ رک جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں رک جاتا ہوں، اس کو میں مکمل کر دوں۔ یہ روح آتی ہے، اب روح کہتی کیا ہے یہ سن لیں۔ یاتونا فی کل لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، لیل مانے رات، یوم مانے دن، جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں، یعنی جمعرات کے مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے مغرب سے پہلے پہلے تک، رات جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں روحیں آتی ہے گھر میں۔ آنے کے بعد فَيَقُومُونَ، کھڑی ہو جاتی ہے، کہاں پہ؟ بِفَنَاءِ بُيُوتِهِمْ، بیت مانے گھر، بیوت اس کی جمع، یعنی ہم سب جتنے بیٹھے ہیں کسی کے گھر سے ایسا تو نہیں کہ کوئی انتقال نہیں کیا ہوگا، سب کے رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی تو دنیا سے گیا ہے، تو اسی لیے جمع کا استعمال ہوا۔ بیوتِہِمْ، روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہے، بِفَنَاءِ بِيُوتِهِمْ، اپنے گھر کے آنگن میں، فنا مانے آنگن، اپنے اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی ہو جاتی ہے، روح کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ثم ینادی کل واحد منهم حزین بصوت حزین، یعنی ان میں سے ہر روح بالکل غمگین لہجے میں، غم میں ڈوبا ہے، اور اس انداز میں وہ روح کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اذکرنی یا اہلی، اے میرے گھر والوں
مجھے یاد کرو. وہ روح کہتی ہے اذکرنی یا اقربائے، اے میرے رشتہ دار مجھے یاد کرو. یا اولادی، اے میرے بال بچے میری اولاد مجھے یاد کرو. عاطفوا علینا بالصدقہ، ہمارے اوپر رحم کرو صدقے کے ذریعہ. وارحمونا، اور ہمارے اوپر رحم کرو. فی غربتنا، ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. دیکھ لو میں غریب ہو چکا ہوں، کل تک کہ یہ ماں میرے ہاتھ میں تھا، آج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر رحم کرو. وہ روح کہتی ہے مجھے یاد کرو. ولا تنسونا، اور ہمیں مت بھولنا. روح کہتی ہے اب روح کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تحفہ بھیجتے رہنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ مردوں کے لیے تحفہ؟ میرے آقا نے فرمایا زندوں کو تحفہ دینے سے جتنا زندہ خوش نہیں ہوتے اس سے کہیں زیادہ مردوں کو دینے سے مردے خوش ہو جاتے ہیں. اے میرے آقا یا رسول اللہ زندوں کا تحفہ تو سمجھ میں آتا ہے، مردوں کا تحفہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اقرأ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھ لو. بولیے سبحان اللہ. سورہ اخلاص جانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. میرے آقا نے فرمایا اپنے نبی پہ درود پڑھ لینا اور 3 مرتبہ، ایک جگہ لکھا ہے ثلاثہ یعنی 3 بار، ثلاثہ مرہ 3 مرتبہ. ایک جگہ لکھا ہوا ہے احد عشرہ، یعنی احد مانے 1، عشر مانے 10، احد عشرہ یعنی 11 مرتبہ. 10 اور 1 کتنا ہوا؟ 11، 12 تھوڑی ہو، 11 مرتبہ. میرے آقا نے فرمایا پڑھ لینا اور اپنے مرحوم کی روح کو نذر کر دینا. بولیے سبحان اللہ. اسی کا نام تو فاتحہ ہے، اسی کا نام. اور کیسے ہے؟ اب آپ کو بتاؤ جو نہیں پڑھا ہے، اتنا پڑھنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. کتابوں کو تو دیکھنا ہوگا، بخاری شریف کو دیکھنا ہوگا. صرف ایسا تھوڑی ہے کہ کھانا کھا لیا دوپہر میں اور سو گئے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا قیلولہ کر رہے ہیں. قیلولہ نہیں لیلولہ ہو گیا ہو، سوئے رہ گئے، اثر میں مؤذن جگاوے. اب بتائیے محنت نہیں کریں گے تو پھر بخاری شریف کیسے دیکھیں گے، حدیث کیسے یہ ہوگا، اور معلومات میں اضافہ کیسے ہوگا؟ معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور الحمدللہ اگر سیکھنے کی کوشش کریں گے تو کتابیں پڑھی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے علم حاصل کر لیں. میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. ایسا تھوڑی ہے کہ جبہ پہن لیا اب حاصل نہیں کرنا، امامہ باندھ لیا اب حاصل نہیں کرنا. نہیں، جو مسئلہ معلوم نہیں ہے وہاں پہ لا علمی کا اظہار کریں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. کتنے مسائل میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، کتنے مسائل میں امام اعظم انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. اللہ اکبر. اب بتائیں، اور آج پوچھئے تو فوراً مسئلہ بتا دیں گے چاہے کتاب میں ہو یا نہ ہو. اور جب نہیں معلوم ہے تو بول دیے بھائی ابھی نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ اپنے سے اوپر والے سے پوچھ لیں تو اس سے مرتبے میں کمی نہیں آتی ہے. اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.